والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہدایت اللہ کا پہلا سبق، اس کا آغاز خالق کائنات جل وعلا کے فضل سے ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا میں اللہ کے جمیع اصول کو یاد رکھنے اور اس کے ذریعے میں قرآن فہمی، حدیث فہمی نصیب فرمائے اور ہر شر سے بچائے، ہر برے خیال سے بچائے، صرف اپنے قرب کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمت والا۔ شروع۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک، اور اچھی عاقبت متقیوں کے لیے، اور درود اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب جمیع پر نازل ہو۔ شاعر کہتے ہیں بسم اللہ ارخ مصنف اللہ نقوب و بسم اللہ کو برائے تنبیہ بری کے چنا کے استعانت و برکت از ذکر چیدے کے برو تعالی شانہ بالخصوص دلالت میں کنن حاصل مشوت ہم چنی از ذکر چیدے کے بر جلا برو جل ذکر ہو بالعموم دال بوت نیز حاصل میں کردت یا اشار بئی معنی کے تبرک استعانت بجمیع اسماء او درست است یا اشارہ است کہ بئی کے او تعالی عزا اسمہ بئی مرتبہ عالی ازروئے کمالات است کہ استعانت و تبرک باسم پاک اون نمودہ مشوت یا ایما است بداں کے اخذ برکت طلب مدد باسم پاک کے او جائز نہ بسوگند ذات مقدس سے او کہ لفظ باللہ متوہم میں شد۔ شاعر کہتے ہیں مصنف نے بسم اللہ کہا ہے، باللہ نہیں کہا، تو انہوں نے یہ کام تنبیہ کے لیے کیا اور اس بات پہ اطلاع دینے اور خبردار کرنے کے لیے کیا کہ جیسا کہ استعانت اور برکت یعنی مدد حاصل کرنا اور برکت اس چیز کے ذکر سے جو اللہ جل شانہ پر بالخصوص دلالت کرتی ہے، جو اللہ جل شانہ پر بالخصوص دلالت کرتی ہے، اس چیز کے ذکر سے استعانت اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے ہی اس چیز سے بھی جس کا ذکر بالعموم اللہ جل وعلا پر دلالت کرتا ہے، اللہ یعنی اس چیز کے ذکر سے بھی استعانت اور برکت حاصل ہوتی ہے کہ جس کا ذکر اللہ جل وعلا پر بالعموم دلالت کرتا ہے۔ بالعموم دیکھو نا، اب خاص ذکر نہیں کیا، بس کا اسم کیا کہا، جیسا کہ اللہ جل وعلا شانہ کی ذات پر بالخصوص وہ جو چیز ذکر ہوتی ہے اور بالخصوص وہ اللہ عز و جل کی ذات پر دلالت کرتی ہے، اس چیز کے ذکر سے مدد حاصل ہوتی ہے اور اس چیز سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے ہی اس چیز کے ذکر سے بھی برکت حاصل ہوتی ہے اور اس چیز کے ذکر سے بھی مدد حاصل ہوتی ہے جو بالعموم، جس کا ذکر بالعموم اللہ عز و جل پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ جیسے اس بسم اللہ میں اللہ کا نام بالعموم یہ اللہ جل وعلا کی ذات پر دلالت کرتا ہے، تو لہذا اس سے بھی برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس طرف مصنف نے خبردار کیا ہے، اس طرف۔ تو اب بتاؤ یہ اسم یہ کوئی اللہ کی ذات ہے؟ یہ تو علامت ہے، تو اس سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے، تو یہ جائز ہے۔ تو یہ غیر اللہ، جو لوگ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد حاصل کرنا جائز، نے کہا قرآن پاک میں بسم اللہ ہے اللہ کے اسم سے، تو اسم اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ اللہ کا نام عظیم ہے تو اس سے مدد حاصل کرنا جائز ہے، اور محبوب خدا بھی عظیم ہے، ان کا نام بھی عظیم ہے، اور ان کے نام سے بھی مدد حاصل کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ کوئی منع نہیں ہے۔ تو ہمیں شروع میں پتہ چل گیا کہ جو عظمت والوں پر علامت ہو، نشان ہو، وہ نشان بھی عظیم ہو جاتا ہے اور اس نشان سے بھی مدد حاصل کی جاتی ہے، اس مدد حاصل کی جاتی ہے۔ یا کہتے ہیں کہ اس طرف اس معنی کی طرف اشارہ کرنا اور اس معنی کی خبر دینا ہے، وہ کیا کہ تبرک حاصل کرنا اور مدد حاصل کرنا اللہ کے جمیع اسماء کے ساتھ درست ہے۔ یا مصنف نے بسم اللہ اس لیے کہا ہے کہ یہ جو ہیں سمجھ جائیں اس بات کو کہ صرف اللہ کے ایک نام کے ساتھ مدد حاصل کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ ہر نام کے ساتھ مدد حاصل کرنا درست ہے۔ ہاں، یا کہتے ہیں کہ اس طرف اشارہ ہے، یا
کہ اللہ عز و جل اس مرتبہ عالی کو پہنچا ہے، مالک کا اس اتنا اونچا مرتبہ ہے کمالات کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس مرتبہ عالی تک ہے، اس مرتبہ عالی میں وہ پہنچا ہوا ہے کہ استعانت اور برکت اس کے پاک نام سے کی جا سکتی ہے۔ اس کے یہ اللہ جل وعلا کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے کمالات کے اعتبار سے کہ اس کے نام پاک سے مدد اور برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یا پھر اشارہ اس طرف ہے، یا کہ برکت حاصل کرنا اور مدد حاصل کرنا اللہ پاک کے اسم سے جائز ہے، اللہ پاک کے اسم سے، نہ کہ اللہ پاک کے یہ سوگند ذات مقدس ہے، نہ کہ اس کی ذات کی قسم، نہ کہ تو اس کی ذات کی قسم نام سے نہیں، ہاں تو اس طرف اشارہ ہے کہ مدد اور طلب حاصل کرنا کسے اس کے نام سے، نہ کہ قسم اس کے ذات پاک کی اس کے نام سے، اس کے تو یہ وہم پیدا ہوتا تھا، یہ وہم کہ اگر باللہ کہہ دیتا تو اس میں یہ وہم ہوتا کہ اللہ کی قسم ہے، کیا ہے، یا یہ برکت کے لیے یا مدد کے لیے، یا تو کہا بسم اللہ، کیونکہ اسم سے قسم تو نہیں، اسم سے قسم تو ذات سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے مصنف نے بسم اللہ کہہ دیا اور اشارہ کر دیا کہ مدد اور برکت حاصل کرنا اس کے نام پاک سے، نہ کہ قسم اس کے نام پاک سے، جو باللہ سے وہم ہو سکتا تھا، کیا ہو سکتا تھا، وہم ہو سکتا تھا۔ آگے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحمن الرحیم، ہر دو در لغت بمانا نرم دل، کیا رحمان اور رحیم لغت میں ان کا معنی کیا ہے، دل کا نرم ہونا، دل کا، جس کا رقت قلب، رقت دل کا نرم ہونا، اس کا زیرا کی رحمت بمانا نرمی دل است، اس لیے کہ رحمت کا معنی ہی دل کی نرمی ہے، رحمت کا معنی کیا ہے، دل کی، بائیں طریق کے مقتدا احسان باشد، اس طریقے سے یہ احسان کا مقتضا ہوتا ہے، کس کا، جب دل میں نرمی آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس جس کے بارے میں آتی ہے اس سے نیکی کرنے کا کیا ہوتا ہے، خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں اس سے نیکی کروں، اور پھر اس سے نیکی کرتا ہے، یعنی نتیجتاً احسان ہوتا ہے، نتیجتاً، لیکن سبب کیا بنتا ہے، دل کی نرمی کیا بنتی ہے، دل کا نرم ہوتا ہے تو پھر احسان کرتا ہے، کیا کرتا ہے، تو یہ اثر لیتا ہے، کیا کرتا ہے، ایک کی حالت دیکھی، دوسرے کو دیکھا تو دل میں دل نرم ہوا، جب دل نرم ہوا تو پھر دل کیا اب میں اس سے نیکی کروں، کیا کروں، تو پہلے اس نے اثر لیا، تو وہ دل ہے تو اثر لے رہا ہے نا، کہ اپنے بھائی بہن کا اثر لیتا ہے، جب اثر لیتا ہے تو پھر اس کا دل کرتا ہے کہ اب اس سے میں نیکی کروں، احسان کروں، تو پتہ چلا کہ دل نرم ہوتا ہے تو پھر مقتضی احسان ہوتا ہے، پھر احسان کا تقاضا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، احسان کا تقاضا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے احسان کا مقتضی ہوتا ہے، بسوئے کسے کے برو نرم شدہ، اس شخص کی طرف جس پہ دل نرم ہو گیا، جس پہ، اب جس شخص پہ دل نرم ہوا اب اس سے یہ احسان کا مقتضا ہوگا کہ اس سے نیکی کی جائے، اس سے نیکی کی جائے، دری جاں مراد انعام و احسان است، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا مراد ہے، کہ اس جگہ احسان و انعام مراد ہے، یعنی جو میرے اور آپ کے لیے نتیجتاً ثابت ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یعنی نتیجہ احسان ہے، غایت احسان ہے، تو اللہ عز و جل کے لیے وہ مراد لیں گے، نہ کہ ابتدا تو لے ہی نہیں سکتے، تو وہ مراد لیں گے، وہ اثر لینے سے پاک ہے، ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اللہ پاک ان فعال سے پاک ہے، وہ اثر لینے سے وہ اثر دیتا ہے، مخلوق اثر لیتی ہے، کیا لیتی ہے، ہم محسوس کرتے ہیں تو پھر ہم کچھ کرتی ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم ریئیکشن ہمارا کیا ہوتا ہے، تو ہم اس کے وہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم مقابلہ کریں گے، کیا کریں گے، اور اسی طرح کسی پہ دل نرم ہوا تو ہم نیکی کریں گے، تو اثر لیا نا، کسی کی حالت دیکھی اثر لے لیا، اللہ پاک اس سے
پاک ہیں، لیکن غایتاً اور نتیجتاً کیا ہوا؟ احسان، کیا ہوا؟ یا انتقام، یا تو اللہ عز و جل کے لیے پھر جو ہمارے لیے نتیجتاً ہوتا ہے ہم وہ اللہ عز و جل کے لیے مراد لیتے ہیں، غایت مراد لیتے ہیں، احسان و انعام۔ تو یہاں رحمان اور رحیم سے مراد کیا ہوگا؟ انعام، احسان کرنے والا، کیا؟ احسان کرنے والا۔ یہ آپ نے قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے۔ کیوں؟ زیرا کے مسائل این صفت در حق او تعالی بجہت نمودن دل لازم جسمیت، لازمیت کیوں؟ کیونکہ اس صفت کی مثال حق تعالی میں دل کے نہ ہونے کی وجہ سے، دل کے جو لازم جسمیت، دل جو جسم کو لازم ہے، کیا؟ وہ جسمیت کو لازم ہے، دل جسم ہے، جسم کو لازم ہے۔ تو حق تعالیٰ کی میں یہ صفت با اعتبار غایت یافتہ شود، تو با اعتبار غایت کے پائی جاتی ہے۔ کس کے؟ کیونکہ یہ دل کی صفت ہے، کس کی؟ جو جسم کو لازمیت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ نہیں لے سکتے، تو پھر حق تعالیٰ میں حق اس جیسی جو مثال ہے، اس جیسی مثال ہے، وہ غایت کے اعتبار سے پائی جاتی ہے۔ کس کے؟ جو میں نے بتا دیا، غایت اور نتیجہ کے اعتبار سے پائی جاتی ہے، تو پھر لہذا غایت اور نتیجہ احسان ہے، غایت احسان ہے، تو پھر یہاں مراد احسان ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ لغوی معنی نہیں جو رقت قلب ہے۔ آج لوگ تو پیچھے بڑھ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں دین تو پڑھ لو، اب اس کو کیا تم نعوذ باللہ من ذالک اللہ پاک پر بھی لغوی معنی فٹ کرو گے؟ نہیں، وہ تو جائز ہی نہیں، وہ محال ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو لہذا احسان اور غایت، جو غایت اور نتیجہ ہے، ہم وہ مراد لیں گے۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ کہتے ہیں رحمان اور رحیم، رحمان دو صفتیں بیان ہوئی ہیں، رحمان از رحیم ابلغست، رحمان رحیم سے زیادہ بلیغ ہے، رحمان رحیم سے زیادہ بلیغ ہے۔ چہ زیادتی بر وزن، چہ زیادتی وزن بر زیادتی معنی دلالت مکنت، کیا کہتے ہیں؟ وزن کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، اور حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ اس کی حروف زیادہ ہوں تو معنی بھی زیادہ ہوتے ہیں، وزن زیادہ ہو تو معنی بھی، تو کہتے ہیں رحمان رحیم سے زیادہ ابلغ ہے، رحمان کیوں؟ کیونکہ وزن کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ چنانکہ در قطع و قطع، جیسے قطع و قطع، اب قطع اور قطع دیکھنے میں مادہ ایک ہے، قاطعین، وہ مجرد ہے، یہ مضیف ہی ہے، لیکن قطع میں اور قطع میں فرق، قطع میں ایک عرب زائد ہے، اس کے معنی زیادہ ہے اس کا، اور قطع کا معنی کم، پس معنی رحمان کثیر الرحمت باشد، پس رحمان کا معنی کثیر رحمت فرمانے والا، کثیر، اور وہ معنی رحیم صاحب رحمت، رحمت والا، رحمت، سمجھ آ گئی؟ اس لیے کہتے ہیں بڑا مہربان رحمان کیا، کیونکہ اس میں حروف زیادہ ہیں تو معنی کی، لیکن یہ یاد رکھنا یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، قاعدہ اکثریہ ہے، قاعدہ کہ حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، اور وزن کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ اب یہ سوال کہ رحمان کو رحیم پر مقدم کیوں کیا؟ رحمان کو کہتے ہیں کہ تقدیم رحمان بر رحیم بجہت این کے مشابہ با اسم اللہ است از روئے اختصاص، کہتے ہیں رحمان کو لفظ رحیم پر مقدم کرنا اس وجہ سے ہے کہ یہ اسم اللہ کے مشابہ ہے، رحمان یہ کس کے مشابہ ہے؟ اسم اللہ کے مشابہ ہے۔ کس اعتبار سے اسم اللہ کے مشابہ ہے؟ کہتے ہیں اختصاص کے اعتبار سے، کس کے؟ یہ اللہ کا نام ہے، اس کا، حالانکہ رحیم اللہ کا نام بھی ہے، صفت آگے مخلوق کے لیے بھی رحیم، اس کے لیے جس کے لیے مرضی ہے رحیم، وہ بھی رحیم، وہ بھی رحیم، ٹھیک ہے، لیکن رحمان اللہ پاک کا خاص نام ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ
بسم اللہ میں الرحمن کو مقدم کیوں کیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اسم اللہ کے مشابہ ہے. کس اعتبار سے مشابہ ہے؟ ازرو اختصاص، اختصاص کے اعتبار سے کہ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے. رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. رب بمانا مالک و مولا و معین. و کہتے ہیں رب کا معنی مالک بھی ہے، رب کا معنی مولا بھی ہے، آقا بھی ہے. مربی، رب کا معنی مربی، تربیت کرنے والا، پالنے والا. وہ معین اور مددگار بھی ہے. اب دیکھیں، رب کا معنی مالک، رب کا معنی مربی، رب کا معنی معین مددگار، اور رب کا معنی سردار بھی ہے رب کا. اب ایک لفظ ہے اور کس نے مانی ہے؟ پھر دیکھنا پڑے گا ہر معنی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا اور اللہ کے لیے معنی جائز ہے. تو یہ سارے ہی جائز ہیں. مالک کی معنی جائے، مربی، معین. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. وہ بر غیر خدا خصوصاً، کہتے ہیں رب کا اطلاق اللہ عز و جل کے علاوہ پر خصوصی طور پر وقت وقت اضافت کے وقت، اس کی طرف مضاف کے وقت، بسوء عالمین، یعنی اس کا عالمین کی طرف اضافت کرنے کے وقت اطلاق نہیں کیا جا سکتا اور نہیں کیا جائے گا. سمجھ آ گئی کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کے لیے لفظ رب عالمین کی طرف مضاف کر کے نہیں بولا جا سکتا. یعنی کسی اور کو رب العالمین نہیں کہہ سکتے. کسی اس کی سمجھ آ گئی. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. رب اس لیے ہم کہتے ہیں وہ خالق رب العالمین ہے اور اس کے محبوب رحمت للعالمین ہے. کیا ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آگے مگر با اضافت، مگر اضافت کے وقت جیسا کہ در کریمہ ان ربی احسن مثواش، جیسا کہ آیت کریمہ میں ہے ان ربی احسن مثواش. اس میں اختلاف تو ہے، وضاحت تو ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ ان ربی، رب سے مراد بادشاہ ہے. تو میرا بادشاہ کیا؟ تو یہاں اب رب کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی گئی ہے، عالمین کی طرف نہیں، بادشاہ کی طرف کی گئی. تو وزیں جاز کہ رب العالمین، لیکن یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا یہ بھی جواب دیا کہ یہ یوسف علیہ السلام ان کی شریعت میں جائز تھا. ان کی کہتے ہیں وہ عظیم جاز، اور اسی جگہ سے کہ رب العالمین گو صفت مشبہ، رب العالمین اگرچہ صفت مشبہ ہے. کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ یاد ہے کہ رب، لفظ رب یہ صفت مشبہ ہے. یہ کیا ہے؟ صفت مضاف بمول است، لیکن مضاف معمول کی طرف ہے. کس کی طرف ہے؟ وَعَام مفید تعریف نمی باشد، وَعَام مفید تعریف نمی باشد. تو وہ تو تعریف کا فائدہ نہیں دیتا. اب بڑا اس میں فاعل جب اپنے معمول کی طرف مضاف ہوتا ہے تو وہ تعریف کا فائدہ، اس میں مفعول معمول کی طرف مضاف ہوتا ہے تو تعریف کا فائدہ وہ اضافت لفظی ہوتی ہے. اس طرح صفت مشبہ جب اپنے معمول کی طرف مضاف ہوگا تو تعریف کا فائدہ نہیں دے گا. کس کا؟ تو یہ کہتے ہیں گو صفت مشبہ مضاف معمول است اور وہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتا، لیکن بجہت عدم اطلاقش بر غیر خدا، لیکن اس کا اطلاق، اس کا غیر خدا پر غیر نہیں ہو سکتا. نہیں، یعنی رب العالمین، یعنی عالمین کا رب، تو اس کا اطلاق رب العالمین کے علاوہ پر، ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. تو بس یہ کیا ہو گیا؟ معرفہ. کیا سمجھ آ گئی؟ تو پھر یہ جو ہے اللہ اس میں جلالت کی صفت واقع ہوگی. کیا ہوگا؟ اگرچہ یہ تو اس کا فائدہ نہیں دیتا، کس کا؟ تعریف کا، لیکن یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. کس کے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی صفت واقع نہیں ہو سکتا. اللہ کے علاوہ صفت واقع نہیں ہو سکتا. تو یہی کیا ہے؟ یہی تعریف کا فائدہ دیتا ہے. لہذا یہ اللہ اس میں جلالت کی کیا ہو جائے گا؟ صفت واقع ہوگا. الحمدللہ رب
आलमीन। वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, वल्आक़िबत इला आखिर तक तक़दीर है, इसकी तक़दीर खैरुल आक़िबती या फिर हुस्नुल आक़िबती। क्या देखा ना, ये अलिफ लाम बता रहे हैं कि ये मुज़ाफ़ के बदले आया है। वल्आक़िबतु अलिफ लाम इफ़्ज़ी है, असल में हुस्नुल आक़िबती या खैरुल आक़िबती। ये तो नहीं कि अंजाम की काफिरों का नहीं अंजाम होना है, तो इसलिए को कलाम को समझना पड़ता है। आपको कह देखो जी अंजाम तो मुत्तक़ीन का, काफिर का कोई नहीं, का सब का अंजाम है, लेकिन अच्छा अंजाम मुत्तक़ीन का है। हुस्नुल आक़िबती या खैरुल आक़िबती लिलमुत्तक़ीन, अच्छा अंजाम और मुत्तक़ियों के लिए है, परहेज़गारों के लिए है। कहते हैं ये जुमला एतराज़िया, ये जुमला एतराज़िया है, मोतारिज़ा है। क्या है? बराए बयान नुक्ता। तो फिर किस लिए आया ये मोतारिज़ा, बेजोड़ जुमला आ गया है? कहते हैं नुक्ता बयान करने के लिए आया है, नुक्ता। और वो या तो इशारा है इस तरफ कि मुरब्बी आखिरत में, ठीक है, मुरब्बी होना आखिरत में बराए मुत्तक़ीन, किसके लिए? आखिरत में मुरब्बी होना सिर्फ मुत्तक़ियों के लिए। किसके लिए? अल्लाह ताला आखिरत में मुरब्बी है, तो सिर्फ इस तरफ इशारा है। ये जो वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, यानी अच्छी आक़िबत मुत्तक़ियों के लिए, ना कि कुफ़ार के लिए नहीं। जैसा कि लफ्ज़ रब्बुल आलमीन से वहम होता था, किसे? रब्बुल आलमीन से ये वहम होता कि सारे आलमीन पर मुरब्बी है, तो इसमें काफिर भी आएंगे, क़यामत को भी सारे आएंगे। तो आगे हुस्नुल आक़िबत लिल मुत्तक़ीन, अच्छी आक़िबत मुत्तक़ियों के लिए है कि आखिरत में सिर्फ मुत्तक़ियों का मुरब्बी है, काफिरों का नहीं है। कि जो वहम होता था वो भी दूर कर दिया, जो लफ्ज़ से वहम पैदा होता था उसे भी दूर किया। या फिर ये नुक्ता है, ये जुमला मोतारिज़ा ज़िक्र करने का, बराए तख़सीस बा तमीमस्त बाद तामीमस्त दर हक़ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अतक़ल अतक़िया, अतक़ल व अज़हदुल ज़ाहिदीन। और यानी ये तामीम के बाद तख़सीस है, किसके बाद? सब मुत्तक़ियों के लिए। देखो ना आगे क्या फरमाया, कि सब मुत्तक़ियों के लिए क्या है? परहेज़गार मुरब्बी है, अच्छा आक़िबत परहेज़गारों के लिए है। तो कहते हैं यहाँ तामीम के बाद तख़सीस है। तामीम के बाद किस में? हक़ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के अतक़ल अतक़िया, कि पहले भी रब्बुल आलमीन में यानी मुत्तक़ियों का वो पालने वाला है और उनके लिए अच्छा अंजाम, लेकिन आखिर में मुत्तक़ी। तो कहते हैं यहाँ क्या किया, जो मुत्तक़ियों के भी मुत्तक़ी हैं, उन सबसे बड़े मुत्तक़ी हैं, सबसे बड़े वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक हैं। वो क्या हैं? तो इसलिए पहले आम रखा, फिर उसके बाद ख़ास कर दिया, उसके बाद ख़ास कर दिया। बस ज़िक्र आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जुमला मुत्तक़ीन में है। जुमला मुत्तक़ीन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है। और फिर क्या किया? फिर सारे अंबिया में से सलात के साथ ख़ास कर लिया। किसके साथ? बाद तख़सीस सलाह सारे अंबिया बराए कमाल, बराए कमाल। अब देखो ना, जब आक़ मुत्तक़ीन के मुत्तक़ी में सबसे बड़े मुत्तक़ी आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उनका ज़िक्र हो गया। लेकिन फिर बाद में सलात का ज़िक्र किया। किसका? सलात का ज़िक्र किया। और सलात के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अंबिया में ख़ास फरमा लिया बराए कमाल, कमाल के लिए कि हुज़ूर सबसे ज़्यादा क्या हैं? कामिल हैं। तो कमाल के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे अंबिया में से दुरूद के साथ ख़ास फरमा लिया। आगे फरमाया अला रसूलिही मोहम्मद, अला या इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदल अज़ रसूल, ये रसूल से बदल है, रसूल से या अतफ़े बयान है, या ख़बर मुब्तदा महज़ूफ़, या मुब्तदा महज़ूफ़ की ख़बर है, या
تقدیری عبارت یہ ہوگی ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا، یا پھر احتمال نسب کا احتمال ہے بتقدیر آنی، کس کے؟ آنی کی تقدیر سے، لیکن رسم خط انکار مکنت، رسم خط اس کا انکار کرتا ہے، رسم خط یعنی یہاں بتا رہے ہیں دیکھو آپ نے بدا مبدل اور بدل، ٹھیک ہے، دونوں کل میں جو مبدل کا مدلول ہے وہی بدل کا مبدول ہے، ایک ہی ہے، وہ ایسے ہی بڑھا تھا نا، مبدل کا مدلول اور بدل کا مدلول ایک ہی ہے، تو نسبت سے بدل ہی مقصود ہوتا ہے، نسبت سے پھر اس کی قسمیں بڑھی تھیں۔ یہاں دیکھیں کہ فرمایا اس کے رسول کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ہو گئی ہے، تو اب اگر ہٹا بھی دیا جائے علی رسول ہی علی محمد تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دوسرا کہتے ہیں یا پھر جو ہے یہ عطف بیان ہے، عطف بیان میں دونوں ہی مقصود ہوتے ہیں، مبین اور بیان دونوں ہی مقصود ہوتے ہیں، تو اسے عطف بیان بنائے تو دونوں ہی مقصود، اس کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہذا اعراب ایک ہی آنا ہے، یعنی اللہ کی وجہ سے رسول مجرور ہے تو تابع بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجرور، اور اگر اسے عطف بیان بنائیں پھر بھی بیان مجرور، ٹھیک ہے، یہ تو دو ہو گئے۔ تیسرا کہتے ہیں کہ یا پھر یہ جو اسم محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر ہے، تو پھر یہ پڑھا جائے گا علی رسول ہی محمد، کیا پڑھا جائے گا؟ یعنی رسولی پر ختم ہو جائے گا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ کون ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہوا مبتدا محذوف نکالنا پڑے گا، تو ہوا محمد، ہوا مبتدا محذوف اور یہ محمد خبر، اور یہ خبر اور مبتدا مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یا پھر کہتے ہیں کہ یہ نسب کا احتمال ہے بتقدیر آنی، یعنی آنی فعل نکالا جائے تو آنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ اس کا مفعول بھی بنے، لیکن کہتے ہیں رسم الخط اس کا انکار کرتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ الف نہیں ہے ادھر، تو جہاں نسب ہوتا ہے تو اس کے رسم الخط میں الف بھی لکھا جاتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں لیکن رسم خط انکار مکنت، رسم خط اس کا انکار کرتا ہے۔ اللہ جل وعلا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہم آگے اس کو لے کر چلیں گے۔